اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس، ہمارا موضوع، ہماری کلاس سورہ قصص آیت نمبر 61 سے آغاز ہوگا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو لوگوں کا تقابل کر رہے ہیں۔ تقابل کہتے ہیں ایک دوسرے سے موازنہ کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ موازنہ کرنے سے نا چیزیں سمجھ بہت خوب اچھی آتی ہیں کہ ایک میں اگر یہ عمل کیا تو اس کو یہ اجر ملا، دوسرے نے یہ عمل نہیں کیا، کوتاہی برتی تو اس کو کیا سزا ملی، ٹھیک ہے جی؟ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو لوگوں کا تقابل کر رہے ہیں، ایک جو پیور دنیا دار تھا اور ایک وہ جس نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جس نے دنیا بھی اچھی کی دعا کی اللہ سے اور آخرت پر اصل نظریں جو ہے نا وہ مرکوز رکھی، اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آیت نمبر 61 ہے، افمن، بس ایسا کون ہے، وعدناہ، جس سے ہم وعدہ کریں، وعدن، ایک وعدہ، حسنن، بہت بہترین، فہوا، پس وہ، لاقیہ، اس وعدے کو پا بھی لے۔ ایسا کون ہے، ایسا کوئی ہے جس سے ہم ایک وعدہ کریں، بہت اچھا وعدہ کریں اور پھر ہم اس کو اس وعدے کی مراد بھی دے دیں، وہ وعدہ پا بھی لے۔ یہ وعدہ کون سا ہے جی؟ یہ وعدہ جنت کا وعدہ ہے جی۔ تقوی والی زندگی کے بعد نہ ختم ہونے والی نعمتیں، جنتیں اور بلند درجوں کا وعدہ ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم جس شخص سے ایسا وعدہ کریں اور وہ شخص اس وعدے کو پا لے، یعنی نیک ہو، کمن، کیا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے، متعناہ، کہ جس کو ہم نے متاع دیا، فائدہ دیا، لیکن کون سا فائدہ، متاع الحیات الدنیا، صرف دنیا کا فائدہ، یعنی اس کی ساری زندگی دنیا کمانے پر تھی تو ہم نے بھی اس کو دنیا ہی کا فائدہ دے دیا، ٹھیک ہے؟ کیا اس جیسا ہو سکتا ہے؟ ثم ہوا، پھر یہ شخص، یوم القیامتی، قیامت کے دن، من المحضرین، حاضر کیا جائے گا پکڑ کے ساتھ۔ اچھا جی، ایک تو اللہ نے کہا کہ جس سے ہم نے وعدہ کیا اس نے اس وعدے کو سمجھ لیا، اپنی زندگی کی نوک پلک درست کر لی، تو وہ انشاءاللہ تعالی جنتوں کا مہمان ہوگا۔ لیکن جس نے ساری زندگی دنیا کمانے پر رکھی اور اس میں کسی حلال حرام کی تمیز نہ رکھی اور اس کی نظر آخرت پر نہیں تھی، وہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن یہ بدبخت اللہ کے سامنے حاضر تو کیے جائیں گے لیکن جگڑی ہوئی حالت میں، مجرموں کی حالت میں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اچھا، اب ان جیسوں کے اللہ کے دو کلام ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا وَيَوْمَ، اس دن، يُنَادِيهِمْ، ہم انہیں پکاریں گے، فَيَقُولُ، اور کہیں گے، یعنی ان لوگوں کو رب پکارے گا، وہ لوگ آئیں گے، فَيَقُولُ، اللہ ان سے کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ، کہاں ہیں تمہارے شریک، کہاں ہیں جن کو تم رب کے ساتھ شریک کرتے تھے، الَّذِي كُنْتُمْ، وہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، تزعمون، کہ وہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ دو آواز، اللہ کے سوا کسی اور کو جس کو تم دنیا میں داتا کہتے تھے بلاؤ اس کو، دنیا میں جس کے لوگ تم حاجت روا، مشکل کشا کہتے تھے، جن کے سامنے سجدے کرتے تھے، جن کو اللہ کے ساتھ برابر کرتے تھے، ان کو بلاؤ، کہاں ہیں تمہارے شریک، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ تمہیں قیامت کے دن مجھ سے بچا لیں گے۔ دو آواز، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بات ہوگی تو قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، حق علیہم، جن پر حق ہو جائے گا، القول، اللہ کا قول، یعنی اللہ کا قول سے مراد بدبخت لوگ جو ہیں، جب یہ اللہ کا جملہ سنیں گے نا تو کیا کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں، الذین اغوینا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ دنیا میں جن کی عبادتیں کرتے ہوں گے نا، قیامت کے دن کیا کہیں گے انہیں، انہوں نے ہمیں کیا کیا جی، گمراہ کیا جی، ٹھیک ہے جی۔
اچھا اب آگے اغویناہم، ہم نے ان کو گمراہ کیا، کما غوینا، جیسے ہم گمراہ ہو گئے تھے. اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ معاف کرائے، اگر ایک شخص ہے جو گمراہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہا ہے، آگے اوروں کو بھی کیا کر رہا ہے. اب جس طرح ہمارے انٹرنیٹ پہ کتنا فساد ہے، وہ خود ہی کیا ہے پٹری سے اترے ہوئے اور دوسروں کو بھی اتار رہے ہیں. تو فرمایا کہ اغویناہم، ہم نے ان کو گمراہ کیا، کما غوینا، جیسے ہم گمراہ ہوئے. یعنی کہ اللہ اگر میں گمراہ تھا نا تو میں نے بھی کسی سے سن کر گمراہ ہوا ہوں، اور اگر میں نے ان کو گمراہ کیا ہے تو میں نے بھی وہی کام کیا. یہ پوری چین میں نے ہم نے چلائی ہے، ہم ایک دوسرے کو گمراہی کرتے رہے ہیں. اچھا اب سنیں، تبرأنا الیک، جن کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوگا وہ کہیں گے تبرأنا الیک، ہم تجھ سے برات کا اظہار کرتے ہیں. تو ہمیں داتا، دستگیر، حاجت روا پکارتے رہے ہو، آج ہم اس چیز سے برات کرتے ہیں، ہم تمہیں نہیں جانتے. ٹھیک ہے. وما کانوا ایانا، اور نہیں تھے تم ایانا یعبدون، ہماری عبادت کرنے والے. تم اللہ کے سامنے کہہ رہے ہو کہ ہم نے گمراہ کیا اور ہم نے تمہیں کہا ہمیں سجدے کرو، ہمیں عبادت کرو. اللہ جی ہم اس سے بری ہیں، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں. آپ دیکھ لیں جتنے بزرگ ہیں نا، ان کی تصانیف اٹھا کر دیکھ لیں، کسی ایک میں بھی ایسا نہیں لکھا ہوگا کہ میرے جانے کے بعد یہ سب کچھ کرنا. یار وہ تو اللہ کی طرف بلانے والے تھے، وہ کیسا اتنا بڑا جرم کر سکتے ہیں؟ وہ دعوت دیتے تھے، لوگ ان سے مسلمان ہوتے تھے. یہ بعد میں آنے والے بدبختوں نے ان کے مزارات کو کیا کیا، کمائی کا ذریعہ بنایا، اور باتوں سے باتیں، کہانیوں سے کہانیاں بنائی. اور کیا کیا، وہ تو ساری زندگی توحید کے درس دیتے 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 اپنی دنیا چھوڑ کر چلے گئے. تو انہوں نے قیامت کے دن برات ہی کرنی ہے نا. انہوں نے یہ کہنا اللہ ہم نے تو ایسا کبھی کچھ کہا ہی نہیں. اٹھائے ہماری تبلیغ، جائے ہم نے جس چیز کو ہم زندہ تھے، جن کو ہم نے تبلیغ کی، جو ہماری وجہ سے مسلمان ہوئے، ہم نے ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا. لا الہ الا اللہ داتا رسول اللہ نہیں پڑھایا ہم نے. ٹھیک ہے، داتا یہ کہیں گے جن کو ہم نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، امام بری بھی یہی کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی نیک ہیں وہ کہیں گے اللہ ہماری تبلیغوں میں کیا تھا، توحید تھی، ہم نے ان کو اللہ کے لیے بلایا. ہمارے مرنے کے بعد بدبختوں نے ہمارے مزاروں کو دکانیں بنا کر جو کچھ کیا، یہ ہم ان سے برات کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی، اور یہ نہیں میری ہم نے کبھی نے کہا ہی نہیں ہمیں سجدے کرو. سجدہ عبادت ہے نا جی. کبھی ہم نے کہا ہی نہیں کہ ہمارے پہ چڑھاوے چڑھاؤ قربانی عبادت ہے. صاف مکر رہے ہیں. کتنی بڑی اللہ نے واضح آیت اتاری ہے، تب بھی لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اللہ نے آئینہ دکھایا، اور اللہ نے ایسا آئینہ دکھایا کہ جن کو پکارتے تھے وہی کہیں گے بھئی ہم نے جو ایسا کچھ، وہی ساتھ نہیں دیں گے. اچھا پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَقِيلَ ادْعُوا، ان سے کہا جائے گا آواز لگاؤ، شُرَكَاءَكُمْ، اپنے شریکوں کو. اللہ کہے گا ٹھیک ہے اب تم کہہ رہے ہو نا تو لگاؤ آواز، بلاؤ. اور یہ ایسے برے ہیں اس وقت بھی کیا کریں گے، فَدَعَوْهُمْ، پھر بھی انہیں کو پکاریں گے، داتا جی آ جاؤ، حاجت روا آ جاؤ، مشکل کشا آ جاؤ، سانو بچاؤ. اللہ نے کہا فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، کوئی ان کی وہاں پر سننے والا، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی حاجت روا ایک قدم بھی آگے نہیں آئے گا ان کی یہ بات سننے کے لیے. کتنا واضح کا. اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے دنیا میں جن کو پکارتے تھے پکارو، اور یہ پھر پکاریں گے. جب دیکھیں گے نا اللہ نے کہا پکارو، یہ پکاریں گے ان سب کو. ان میں سے کوئی بھی، اللہ نے کہا فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، ان میں سے کوئی آئے گا ہی نہیں آگے، ان کی بات ہی نہیں سنے گا. اب جب اس طرح ہو جائیں گے نا ٹھنڈے برف، تو کیا دیکھیں گے سامنے، کیا سمجھ آئیں گے، عذاب. تو اللہ نے کہا وَارَأُ الْعَذَابَ، اب عذاب دیکھ لیں گے. دیکھنے سے مراد اب ان کو یقین ہو جائے گا ہمیں بچانے کوئی نہیں آیا، یہ ہم گے جہنم میں. اور کہیں گے لو انہم، کاش یہ کانو یہتدون، ہدایت پا لیتے. یہ جملہ کون کہے گا، کاش یہ ہدایت پا لیتے. جو ساری زندگی ہدایت یافتہ تھے نا، وہ ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں انہیں کہتے تھے یہ شرک ہے، تو وہ کہیں گے کاش یہ لوگ کیا کرتے، ہدایت پا لیتے، دنیا میں پا لیتے. آج ان کا کوئی معاملہ جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہماری 2 آیتیں جی یہ بہت قیمتی ہیں.
اللہ تعالیٰ کہے گا وَيَوْمَ اس دن يُنَادِيهِمْ ہم پھر آواز لگائیں گے، فَيَقُولُ اور کہیں گے ماذا کیا کیا تھا تم نے، عجب جب تمہیں پکارا تھا بلایا تھا المرسلین نبیوں نے، جب نبیوں نے تبلیغ کی تھی نا تم لوگوں نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟ قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ ابو جہل نے کیا جواب دیا تھا؟ معاذ اللہ تو جھوٹا۔ ابی لہب نے کیا کیا تھا؟ ہاتھ ٹوٹے معاذ اللہ، اے محمد تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، تو اللہ نے جواب میں کیا اتارا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ تیرے محمد کریم کے نہیں، وہ تو رحمت ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹے قیامت تک ہاتھ اس کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس دن ہم آواز لگائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ تو دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، ایک کیا کہیں گے؟ سمینا واطعنا، اور ایک کیا کہیں گے؟ سمینا وعصینا، اللہ ہم نے سنا تھا اور ہم نے اطاعت کی، اور ایک کہیں گے ہم نے سنا تو تھا لیکن ہم ہٹ درمی پر قائم رہے، ہم نے نافرمانی کی۔ اچھا جی، اللہ نے پھر کہا جب یہ جواب ہوگا فعمیت، پس بند ہو جائے گا منہ، علیہم الانباء، ان کے اوپر خبریں۔ اب جو پہلے دنیا میں بول بول کر خبریں سناتے تھے نا، ان کی خبریں جو ہے نا کیا ہو جائیں گی؟ بند۔ خبر سے مراد کہ یہ ویسے محاورہ ہے، علیہم الانباء، کہ ان کی جو باتیں ہیں نا جواب، ان کا جواب ان سے گم ہو جائے گا۔ یعنی کہ اب کیا ہوگا جی؟ ظاہر بات ہے کیا جواب دیں؟ آواز بھی لگائی شریکوں کو، وہاں سے بھی انکار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جہنم کو بھی دیکھ لیا، اللہ نے کہا رسولوں کو بلائیں گے اور پوچھیں گے رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ رسولوں کو کہتے تھے سمینا وعصینا، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، گم ہو جائیں گی ان کی زبانیں وہ جواب دینے سے۔ یومئذ، اس دن، فہم لا یتساءلون، بس اس دن یہ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ کوئی سوال سے مراد دنیا میں کہانیاں کرتے تھے نا، اچھا ہنج ہو جائے تو کیا کریے، پھر ایک جواب دو، اچھا اس طرح ہو جائے تو کیا، بات میں سے بات، مخ میں سے مخ، اس وقت بالکل ان کی زبانیں تالے لگ جائیں گے، سوال ان کا جو ہے وہ ختم۔ آخری آیت تھی، اتنی سنگین واقعے کو اللہ نے ڈسکرائب کیا تو میرے اور آپ کے لیے نا بہت بڑی رحمت کی۔ فَأَمَّا، پس سن لو، من تابا، جو تم میں سے توبہ کر لے، جو تم میں سے توبہ کر لے، ٹھیک ہے۔ وَآمَنَا، اور ایمان لے آئے، ایمان سے مراد توحید پر آ جائے، شرک چھوڑ دے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صالح عمل کرے، بے نمازی تھا نمازی بن جائے، بے روزہ دار تھا روزہ دار بن جائے، بے زکاتہ تھا بے زکات والا بن جائے، اور تمام جو ہے نا اپنی عمل کو صالح کر دے، جھوٹ بولتا تھا سچ بولے، ملاوٹ کرتا تھا چھوڑ دے، غیبت کرتا تھا چھوڑ دے، یہ سارے عمل کرے۔ اللہ نے کہا فعسا، ممکن ہے، ان یکون من المفلحین، کہ اللہ ان کو فلاح پانے والوں میں پا دے۔ کتنی زبردست اللہ کی یہ رحیم اور رحمت کی صفت ہے۔ اتنی سخت وعیدوں کے بعد اللہ نے کہا میں نے دروازے ابھی بھی بند نہیں کیے، تمہارے سچے دل کی توبہ، تمہاری ایک آنکھ کا آنسو، اور اس کے بعد تمہارا توحید پر آنا، اور اس کے بعد اپنی زندگی کا نوک پلک نماز روزے کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق اگر تم نے گزار دیا، ان یکون من المفلحین، ممکن ہے کہ اللہ تمہیں فلاح، یہ وہی ہے حی علی الفلاح، آپ پہلے سن کے تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری قبر بھی، دنیا سے قیامت تک پتہ نہیں کتنے ہزار سال تو ہم نے مٹی میں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ فرعون کے دور کے جو مرے ہوئے ہیں ان کو مرے ہوئے 5000 سال ہو گئے، پتہ نہیں اور کتنے 5000 سال آئیں گے۔ تو اللہ نے کہا دنیا میں بھی کامیاب، اب جب تک قیامت آئے گی اس وقت تک قبر میں عذاب سے محفوظ، اور جس دن آواز قیامت کے دن اٹھائی جائے گی اس دن بھی محفوظ۔ اللہ نے کہا کہ ان کو غم کوئی نہیں ہوگا، جب فیصلے ہوں گے 50,000 سال بعد اس وقت بھی کامیاب۔ اتنی بڑی ڈیفینیشن ہے الفلاح کی۔ اللہ نے کہا تمہاری ایک توبہ تمہیں دین دنیا قبر سب میں فلاح کر دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی عمل صالح توحید پر چلنے کی، اور اس کے بعد ہمیں بھی فلاح والے مسلمانوں میں شامل فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ